میں عارف میاں ہوں۔ پروفیسر عظیم مرزا صاحب نے سوال اٹھایا ہے کہ آیا امریکہ نے ایران کی نیوکلیر پاور مکمل طور پر ختم کر دی ہے؟ میرا خیال ہے کہ سوال اتنا کافی تھا کہ کیا امریکہ نے نیوکلیر پاور ختم کر دی ہے؟ مکمل ختم کر دی ہے اس وجہ سے ہے کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے ایران کی جو نیوکلیر پاور ہے اس کو ڈیمیج کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، یا اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا دیا ہے، جبکہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی نیوکلیر پاور کو کوئی بہت نقصان نہیں پہنچا ہے۔ اور ویسے بھی اور بہت سارے حوالے ہیں، بہت سارے لوگ اپنی رائے ظاہر کر رہے ہیں، تو ایک طرح سے کنفیوژن ہے۔ کنفیوژن یہ ہے کہ آیا امریکہ کا جو مقصد تھا کہ نیوکلیر پاور سے ایران کو روک دیا جائے، وہ مقصد امریکہ نے اچیو کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ نے اپنا مقصد اچیو کر لیا ہے۔ امریکہ کا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا کہ ایران کو، ایران کے عوام کو کوئی بہت زیادہ نقصان پہنچایا جائے، اور امریکہ ایران کو فتح بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ یہی چاہتا تھا، یہی چاہتا ہے کہ ایران جو نیوکلیر پاور کی دوڑ میں شامل ہو رہا ہے، اور جس کا اعلان ہے واضح طور پر کہ وہ اسرائیل کو ختم کر کے رہے گا، اس انتہا پسندی کے ساتھ جو ایران نیوکلیر پاور بنا رہا ہے، تو اسے روکنا ضروری تھا اور ضروری ہے۔ تو اس بنا پر امریکہ نے ایک اٹیک کیا، پہلے اسرائیل کے ساتھ اس کا جھگڑا تھا، چل رہا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ امریکہ نے اپنا مقصد اچیو کر لیا ہے۔ اب ایران کیا کہہ رہا ہے، ایران کو یہ کہنے کا حق بھی ہے، کہنے دینا چاہیے، لیکن اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے کہ پھر جس کو کہتے ہیں آپ بیل مجھے مار، پھر دوبارہ سے کوئی اسی طرح کا سلسلہ، اسی طرح کی صورت پیدا ہو جائے کہ جس میں دوبارہ امریکہ کو یا کسی ملک کو انٹروین کرنی پڑے۔ اب اس کے ساتھ ہی میں یہ عرض کر دوں کہ جو نیوکلیر پاور کی دوڑ ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اب ایک موقف یہ ہے، اور یہ موقف کوئی زیادہ کمزور بھی نہیں، کہ جی جب 7-8 ملکوں نے نیوکلیر پاور حاصل کر لی ہے، 7 ملکوں کے پاس یہ طاقت ہے، تو باقی ملکوں کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو بھائی روکنا چاہیے، باقی ملکوں کو روکنا چاہیے، باقی ملکوں کو رکنا چاہیے۔ یہ انسانی تباہی کا ہتھیار ہے، اور جس طرح سے آرگومنٹ دیا بھی جاتا ہے کہ جن ملکوں میں لوگوں کو بنیادی انسانی حقوق میسر نہیں ہیں، عام لوگوں کو انسانی سہولتیں حاصل نہیں ہیں، اور وہ ملک اس دوڑ میں پڑ گئے ہوئے ہیں، پھر تو انسانی تباہی ہی آگے نظر آتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ملک اس پوزیشن میں ہیں، پاور رکھتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں، جن کا اقوام متحدہ میں اثر و رسوخ ہے، انہیں اس دوڑ سے میں شامل ملکوں کو روکنا چاہیے، جن کے پاس یہ نیوکلیر پاور ہے اور وہاں پہ بھی انسانی حقوق لوگوں کو حاصل نہیں ہے، وہاں پہ جمہوری کلچر نہیں ہے، انسانی حقوق کا تصور صحیح طور پہ نہیں ہے، تو وہاں پہ بھی نظر ثانی ہونی چاہیے، اور ان ملکوں کو بھی اپنی یہ نیوکلیر پاور کی دوڑ ہے، اس سے باہر نکال کر خود کو اپنے عوام کے حقوق پر توجہ دینی چاہیے۔ بہت شکریہ۔